السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ یو آر آل ڈوئنگ ویل۔ آج کی یہ ویڈیو ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جنہوں نے انٹر کے ایگزامس دیے ہیں۔ ریسنٹلی بہت سے اسٹوڈنٹس انٹر کے ایگزام سے فری ہوئے ہیں، خاص طور پہ پری میڈیکل والے اسٹوڈنٹس کے لیے اور باقی سب اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ سوال بہت اہم ہوتا ہے کہ انہوں نے آگے کیا کرنا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے خاص طور پہ پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ انٹر کے بعد ایگزامس کا رزلٹ آ جانے کے بعد یونیورسٹی میں کون سی فیلڈ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ انٹر کا رزلٹ آ جانے سے پہلے ہی بہت سے اسٹوڈنٹس، بلکہ پری میڈیکل والے سارے ہی اسٹوڈنٹس جو کہ MBBS یا BDS جیسی فیلڈس کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ MD-CAT ٹیسٹ کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ MD-CAT اس ٹیسٹ کو کہا جاتا ہے میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج انٹرنسڈ ٹیسٹ، یعنی کہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ۔ یہ ایک میرٹ بیس ٹیسٹ ہوتا ہے اور جس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے، اور اس کی تیاری پہلے سے ہی شروع کرنی پڑتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 3 فیلڈس کے بارے میں، MBBS BDS جن کے لیے MD-CAT ٹیسٹ دینا پڑتا ہے۔ ان سے متعلق یہ بات کریں گے کہ ان کا ایڈمیشن پروسیس کیا ہے، MD-CAT کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، ٹاپ یونیورسٹیز کون سی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک تیسری فیلڈ کے بارے میں بات کریں گے جسے کہا جاتا ہے ڈاکٹر آف فارمیسی۔ اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے MBBS کی، یعنی بیچلر آف میڈیسن، بیچلر آف سرجری۔ پاکستان میں یہ سب سے زیادہ ڈیمانڈ والی فیلڈ ہے جب بات پری میڈیکل اسٹوڈنٹس کے فیوچر کی ہوتی ہے۔ تو اب MD-CAT کیا ہے؟ MBBS میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کو MD-CAT دینا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ایک نیشنل لیول کا میڈیکل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ ہے جو ہر سال پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل یعنی کہ PMDC کنڈکٹ کرتی ہے۔ جن سبجیکٹس کی تیاری MBBS کے MD-CAT ٹیسٹ کے لیے کی جاتی ہے، اور یہی ٹیسٹ BDS کے لیے بھی ہوتا ہے، تو اس ٹیسٹ میں سائنس کے وہی سبجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ نے FSC یعنی کہ انٹر میں پڑھے ہوتے ہیں، لیکن بیکاز کمپٹیشن بہت زیادہ ٹف ہوتا ہے اس لیے پریپریشن کی ضرورت بھی بہت زیادہ ڈیپلی کرنی پڑتی ہے۔ اب ان سبجیکٹس میں بایولوجی ہے، کیمسٹری، فزکس اور انگلش۔ سب سے زیادہ MCQs بایولوجی کے آتے ہیں، پھر کیمسٹری اور فزکس کے اور انگلش کے۔ ٹوٹل MCQs 200 ہوا کرتے تھے، اس سال بھی پروبیبلی 200 ہی ہوں گے، اور ٹائم 3.5 آورس تک کا ہوتا ہے۔ MD-CAT کے ٹوٹل مارکس جو کہ 200 ہوتے ہیں، ان میں سے پاس ہونے کے لیے 60% مارکس لانا لازمی ہے، یعنی کہ 120 مارکس آنے لازمی ہیں آؤٹ آف 200۔ اور ایک اور بات کہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ دونوں میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن کے لیے MD-CAT کو کلیئر کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اب صرف MD-CAT پاس کرنے سے کام نہیں چلتا، بلکہ FSC پری میڈیکل کے مارکس بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ منیمم ریکوائرمنٹ FSC کے اندر 60% مارکس کی ہے، لیکن کمپٹیشن کی وجہ سے یوزولی میرٹ بہت ہائی ہوتا ہے۔ ٹاپ گورنمنٹ کالجز میں ایڈمیشن کے لیے آپ کو 90% یا اس سے زیادہ ایگریگیٹ چاہیے ہوتا ہے، جن میں FSC کے مارکس، MD-CAT کا سکور اور میٹرک مارکس کا بھی ایک اسپیسیفک % ہوتا ہے۔ MD-CAT کی تیاری کے لیے بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ اکیڈمیز جوائن کر لیتے ہیں، لیکن YouTube چینل سے بھی تیاری کی جا سکتی ہے، اور یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ پاسٹ پیپرز اور ریگولر ریویژن کی ضرورت سب سے زیادہ ہے۔ ہر روز ایک سبجیکٹ کا گول رکھ لیں اور موک ٹیسٹ لازمی اٹیمپٹ کریں، تو آپ بہت اچھی MD-CAT کی تیاری کر سکتے ہیں۔ MBBS کے لیے گورنمنٹ میڈیکل یونیورسٹیز بھی ہیں، جن میں ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی اور کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج یعنی KMDC شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ میڈیکل کالج ہیں جن میں آغا خان یونیورسٹی، ضیاء الدین میڈیکل کالج، بحریہ یونیورسٹی، لیاقت نیشنل میڈیکل کالج شامل ہیں۔ MBBS کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو ہاؤس جاب کرنی پڑتی ہے، جو کہ ٹریننگ ہوتی ہے ریئل ہاسپٹل میں ریئل پیشنٹس کے ساتھ۔ اس کے بعد اگر آپ کسی اسپیسیفک فیلڈ میں اسپیشلسٹ بننا چاہتے ہیں، جیسے کہ کارڈیالوجی یا سرجری، تو آپ کو فردر ایگزامز دینے ہوتے ہیں۔ اسپیشلائزیشن کا جو پروسیس ہے وہ 4 سے 5 سال کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کنسلٹنٹ ڈاکٹر یا اسپیشلسٹ بن سکتے ہیں۔ MBBS پہلا قدم ہوتا ہے جس میں آپ اگر جنولی پیشن کے ساتھ آئیں گے تو آپ کا سفر ریوارڈنگ ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں BDS کی، یعنی کہ بیچلر آف ڈینٹل سرجری۔ یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے جو ڈینٹسٹ بننا چاہتے ہیں، یعنی کہ دانتوں کے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں۔ اکثر لوگ MBBS کے علاوہ کسی اور آپشن کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے، لیکن BDS بھی ایک پروفیشنل میڈیکل ڈگری ہے
جو آپ کو ایک لائسنس ڈینٹسٹ بناتی ہے۔ بی ڈی ایس کے لیے وہی ایڈمیشن کرائٹیریا ہے جو کہ ایم بی بی ایس کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کو ایم ڈی کیٹ پاس کرنا ہوتا ہے، جس میں کم از کم 60% مارکس چاہیے ہوتے ہیں۔ ایف ایس سی پری میڈیکل میں بھی کم سے کم 60% مارکس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایگریگیٹ فارمولا ایم بی بی ایس جیسا ہی ہوتا ہے، جس میں میٹرک، ایف ایس سی اور ایم ڈی کیٹ کے مارکس کا کمبینیشن ہے۔ اگر آپ کا ایم بی بی ایس کا میرٹ نہیں بنتا تو آپ کو گورنمنٹ یونیورسٹیز میں بی ڈی ایس کی سیٹ دے دی جاتی ہے۔ بہت سے اسٹوڈنٹس جن کو بی ڈی ایس میں دلچسپی ہوتی ہے وہ اپنی مرضی سے بی ڈی ایس کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ ٹاپ 3 گورنمنٹ ڈینٹل کالجز کراچی کے، جن میں شامل ہیں ڈاؤ ڈینٹل کالج، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی، کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج، اور پرائیویٹ کالجز میں التمش انسٹیٹیوٹ، بحریہ یونیورسٹی اور لیاقت کالج آف میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری شامل ہیں۔ بی ڈی ایس کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ ایک رجسٹرڈ ڈینٹسٹ بن جاتے ہیں، لیکن جیسے ایم بی بی ایس کے بعد ہاؤس جاب اور اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، ویسے ہی بی ڈی ایس کے بعد بھی ہاؤس جاب لازمی ہوتی ہے، جہاں آپ ڈینٹل ہاسپٹلز میں پریکٹیکل ایکسپیرینس حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ فردر اسپیشلائزیشن کرنا چاہیں تو آپ اورل سرجری، پروستھوڈونٹکس، آرتھوڈونٹکس جیسی فیلڈز میں پوسٹ گریجویشن کر سکتے ہیں، جیسے ایف سی پی ایس یا ایم ڈی ایس پروگرامز کے ذریعے۔ آپ کلینکس میں اپنے کام شروع کر سکتے ہیں، ٹیچنگ فیلڈ میں جا سکتے ہیں، یا پھر پرائیویٹ اور گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جاب کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس دونوں ہی پروفیشنل ڈگریز ہیں، لیکن دونوں کا اسکوپ اور نیچر الگ ہے۔ ایم بی بی ایس زیادہ جنرل اور وائڈ رینجنگ فیلڈ ہے، جبکہ بی ڈی ایس ایک فوکسڈ ڈینٹل کیریئر ہوتا ہے۔ اس لیے ڈیسیجن لینے سے پہلے اپنے انٹرسٹ، ایپٹیٹیوڈ اور لانگ ٹرم گولز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جس تیسری فیلڈ کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے وہ ہے فارم ڈی، جس کا مطلب ہے ڈاکٹر آف فارمیسی۔ یہ ایک پروفیشنل ڈگری ہے جس میں آپ میڈیسنز، ان کی پریپریشن، ایکشن، ڈوزیج اور سیف یوز کے بارے میں ڈیٹیل سے سیکھتے ہیں۔ اس ڈگری کے ذریعے آپ لائسنس فارمیسسٹ بن سکتے ہیں، جو کہ ہاسپٹلز، فارماسیوٹیکل انڈسٹریز، ریسرچ لیبس اور ایون کمیونٹی فارمیسیز میں کام کرتے ہیں۔ ایک بہت اہم سوال کہ کیا فارمیسی کے لیے ایم ڈی کیٹ لازمی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فارمیسی کے ایڈمیشنز کے لیے ایم ڈی کیٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی، نہ ہی گورنمنٹ یونیورسٹیز میں اور نہ ہی پرائیویٹ یونیورسٹیز میں، لیکن کچھ یونیورسٹیز اپنے انٹرنس ٹیسٹ لیتی ہیں یا ڈائریکٹ ایف ایس سی پری میڈیکل کے مارکس پر میرٹ بناتی ہیں۔ فارمیسی میں ایڈمیشن کے لیے ایف ایس سی پری میڈیکل میں ایٹ لیسٹ 60% مارکس چاہیے ہوتے ہیں۔ ایم ڈی کیٹ کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی، لیکن کچھ یونیورسٹیز اپنا خود کا انٹری ٹیسٹ یا انٹرویو کنڈکٹ کرتی ہیں۔ ایڈمیشن میرٹ بیس ہوتا ہے، یعنی کہ انٹر کے مارکس کی بیسس پہ یا تو ایگریگیٹ کی بیسس پہ۔ فارمیسی کے لیے کراچی کی بہترین یونیورسٹیز میں کراچی یونیورسٹی، ڈاؤ یونیورسٹی اور جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں جو فارمیسی آفر کرتی ہیں۔ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں بہت سی یونیورسٹیز ہیں جو فارمیسی کی ڈگری کو آفر کرتی ہیں، جن میں ضیاء الدین یونیورسٹی، بحریہ یونیورسٹی، دیوان یونیورسٹی، اس کے علاوہ اقرا یونیورسٹی کا فارمیسی ڈپارٹمنٹ بھی شامل ہے۔ فارمیسی بھی ایم بی بی ایس کی طرح ایک 5 سالہ ڈگری ہے، جس میں آپ کو ڈفرینٹ سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، جو کہ زیادہ تر سبجیکٹس میڈیسن سے ریلیٹڈ ہی ہوتے ہیں، جیسے کہ فارماکولوجی، فارماسیوٹیکل کیمسٹری، کلینکل فارمیسی۔ اس کے علاوہ پیتھولوجی، مائکرو بایولوجی جیسے سبجیکٹس بھی فارمیسی میں پڑھائے جاتے ہیں۔ 5 سالہ فارمیسی کے بعد بھی آپ کے پاس کافی آپشنز ہوتے ہیں، جن میں ہاسپٹل فارمیسسٹ ہیں، یعنی کہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ ہاسپٹلز میں، کمیونٹی فارمیسسٹ ہیں جن میں کلینکس اور میڈیکل اسٹورز ہیں، فارماسیوٹیکل انڈسٹری جن میں پروڈکشن، کوالٹی کنٹرول اور مارکیٹنگ شامل ہے، ریسرچ اینڈ ڈرگ ڈیولپمنٹ۔ اس کے علاوہ آپ بہت سے فارمیسی کالج میں ٹیچنگ بھی کر سکتے ہیں۔ ضروری باتیں جو کہ اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونی چاہیے، جن میں سب سے ضروری یہ ہے کہ فارمیسی ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس کا بیک اپ پلان نہیں ہونا چاہیے۔
یہ اپنی جگہ ایک پاورفل اور اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے۔ آپ کو بائیولوجی کے ساتھ کیمسٹری میں بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ لیب ورک اور تھیوریٹیکل نالج دونوں ہی بہت امپورٹنٹ ہیں۔ فارم-ڈی میں انٹرنشپ اور ہاسپٹل روٹیشن پروگرامز بھی ہوتے ہیں۔ یہ ایک ڈیمانڈنگ اور رسپیکٹڈ فیلڈ ہے، تو اگر آپ کو میڈیسنس میں دلچسپی ہے، ریسرچ کا شوق ہے اور پیشنٹ کیئر کے کسی پہلو میں کام کرنا چاہتے ہیں تو فارم-ڈی آپ کے لیے ایک اسٹرانگ کریئر پاتھ ہو سکتا ہے۔ یہ فیلڈ پاکستان کے اندر بھی گرو کر رہی ہے اور انٹرنیشنلی بھی اس کا اسکوپ دن بدن بڑھ رہا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم نے ڈیٹیل سے بات کی MBBS، BDS اور فارمیسی کے بارے میں، ان کے ایڈمیشن پروسیس، یونیورسٹیز اور فیوچر اسکوپ کے بارے میں۔ یہ ویڈیوز پہلا پارٹ تھا۔ اگلے پارٹ میں ہم ان فیلڈز کے بارے میں بات کریں گے جو اسٹوڈنٹس پری میڈیکل کے بعد MBBS، BDS یا فارمیسی کے علاوہ چوز کر سکتے ہیں، جن میں بہت سی فیلڈز شامل ہیں، بایو ٹیکنالوجی، نرسنگ، اس کے علاوہ DPT بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلا پارٹ مس نہ ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ کسی اسپیسیفک فیلڈ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ کوشش کروں گی کہ آپ کے سوال کے جواب اگلی ویڈیوز میں دوں۔ ملتے ہیں اگلے پارٹ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ اور اپنا خیال رکھیں۔